بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا عجل معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان أرضه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. سامعین محترم، آج کی یہ مجلس ہمارے بزرگار حاجی نذیر احمد صاحب، حاجی بشیر احمد صاحب، دیگر احباب مبادیان حیدر کرار، محبان اہل بیت نے اپنی محبت، عقیدت اہل بیت کے ساتھ اظہار محبت، اظہار یکجہتی، اظہار مودت کے لیے ہر سال، پہلے حاجی صاحب یہ مجلس اپنے گھر میں رکھتا تھا محلہ شمسی میں، وہاں بھی ہم نے کئی سال پڑھا. اب 3-4 سال سے وہ جگہ کیونکہ چھوٹا تھا، یہ ماشاءاللہ جگہ بہترین وسیع جگہ ہے تو یہاں پہ منتقل کیا ہے. میں اپنے سلسلے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے رب العالمین حاجی نذیر صاحب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. حاجی بشیر صاحب کو بھی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں دونوں، ان دونوں بھائیوں کو پروردگار اپنی بارگاہ سے شہدائے کربلا کے وسیلے سے، اسیران کربلا، انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، اسماء حسنہ، اولیاء اللہ کے وسیلے سے ان دونوں بزرگان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. اور الہا ان برادران کے طرف سے اس عظیم پرخلوص عبادت کو، صف ماتم کو، اس عزاداری کو، اس ذکر محمد و آل محمد، ذکر شہدائے کربلا کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. تمام حاضرین کی دینی دنیاوی کل حاجات کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برادران محترم، آج کی اس مجلس کے لیے سورہ توبہ، سورہ توبہ ایک طویل سورت ہے، بڑے واقعات اس میں ہے. یہ واحد قرآن مجید میں سورہ توبہ ہے، اس کے 2 نام ہیں، اور واحد یہ سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. قرآن مجید 114 سورتوں پر مشتمل ہے، ان میں سے واحد سورہ توبہ ہے، اس کی آغاز میں، ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیونکہ حضور نے مشرکین کے ساتھ یہ عہد نامہ لکھنا تھا، اس لیے حضور نے، کیونکہ بسم اللہ جس کے آغاز کا جو وہ برکت والا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے بسم اللہ اس میں نہیں پڑھا. بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ ناس ہے، کافرون ہے، جو بھی سورت ہے ہر سورت کا حصہ ہے، لیکن اس سورت میں بسم اللہ نہیں ہے. بڑے بڑے واقعات، مومنین کے علامات اس میں بیان فرمایا ہے، منافقین کے بیان، علامات، نشانیاں، خصوصیات اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. پھر مشرکین مکہ کے ساتھ حضور کا جو معاہدہ تھا وہ، پھر مشرکین کو نکالنے کے متعلق، یعنی بڑا تفصیل سے لکھا ہے سورہ توبہ میں. جو سورہ توبہ میں بسم اللہ کی جو کمی رہ گئی تھی نا جی، اس کو اللہ نے سورہ نمل میں 20واں پارہ، پہلے سورہ قصص ہے، سورہ قصص کے بعد سورہ نمل ہے. سورہ نمل میں ابھی مجھ سے پہلے میرے دوست حیدر علی لشکر صاحب، اللہ ان کو تندرستی دے، میرے دوستوں میں سے ہے، ساتھیوں میں سے ہے، ابھی سلیمان کا جناب بلقیس کا ذکر کرا تھا، تو سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا، اس خط میں بسم اللہ لکھا.
سورہ نمل کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، درمیان میں بھی، ورنہ قرآن مجید میں پورے درمیان میں کہیں پہ بسم اللہ نہیں ہے، فقط سورہ نمل کی درمیان میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلقیس کو جب خط لکھا دعوت اسلام کے لیے، اس وقت آپ نے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جب کفار کو، اس زمانے کے بادشاہوں کو، اس زمانے کے آتش پرست بت پرست لوگوں کو دعوت اسلام دیتے تھے، دعوت ایمان دیتے تھے، تو جب خط لکھتے تھے ہر خط کی ابتدا میں بسم اللہ لکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، ابھی میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، ابھی تمہیدی چند جملے ہیں۔ صلح حدیبیہ جو مقام ہے مکے کے نزدیک، حضور مدینے سے گئے لشکر لے کر، وہاں سے مکے سے کفار مشرکین بھی کچھ لوگ آئے، ان کے اکابرین، ان کے قائدین، نامور شخصیات وہاں پہ، ادھر سے رسول اللہ کی قیادت میں لشکر اسلام، صحابہ کرام اور حضور کے بھائی داماد وصی پیغمبر امیر المومنین بھی حاضر تھے۔ ان کا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ صلح نامہ لکھنے کے لیے صحابہ کرام بیٹھے، 300-400 بندے بیٹھے ہیں کافی تعداد میں۔ اب ہم کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں تم لوگ ہر جگہ علی کا نام لیتے ہو، بھئی ہم کیا کریں؟ آپ علی پیغمبر اسلام کو آپ جا کر پیغمبر کو روک لیتے، یا رسول اللہ آپ ہر جگہ علی کا نام کیوں لیتے؟ ہم نے تو نہیں لیا، ہمارے نگاہ رسالت پہ، ہمارا نگاہ رسول اللہ پہ، کہ رسول اللہ نے مکے میں کتنے زندگی گزارے ہیں؟ 53 سال، مدینے میں کتنے سال؟ 10 سال، اعلان رسالت سے قبل کتنے سال؟ 13 سال، اعلان رسالت کے بعد کتنے سال؟ 10 سال۔ ہم نے پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر وقت وفات تک ہم نے ذات مصطفیٰ کو دیکھا کہ مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں، کہاں کو جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اور کس سے پیار کرتے ہیں، کس کو اٹھاتے ہیں، کس کو قریب بلاتے ہیں، کس کو اہمیت دیتے ہیں، کس کو کاندھے پہ بٹھاتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، کسی نے نہیں سفارش کیا رسول اللہ کو علی کو بلاؤ۔ مشرکین مکے کے ساتھ عہد نامے کو لکھنے کے لیے، تحریر کو لکھنے کے لیے حضور نے ادھر دیکھا، جمع غفیر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام، اکابرین بزرگان ملت بیٹھے ہیں، انصار و مہاجرین بیٹھے ہیں، سب عربی دان ہیں، سب ان میں کوئی عجمی نہیں ہے۔ حضور نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد بھائی کدھر ہے میرے بھائی، علی کدھر ہے؟ مولا علی صاحب تشریف فرماتے ہیں، علی میرے قریب آؤ، یہ عہد نامہ، یہ ہے آپ، یہ شرائط مشرکین مکہ کے ساتھ جو عہد ہے، اس میں جو شرائط ہے وہ آپ لکھیں۔ اور عجیب یہ عہد نامہ ہے، جتنے شرائط مکے کے مشرکین نے کہا، حضور نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سارے شرائط ظاہراً دیکھنے میں شرائط ان کے حق میں جاتا تھا، سارے جو باتیں ہیں نا شرائط ان کے حق میں مشرکین کے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لکھا گیا۔ لکھنے کے بعد حضرت، اب کہنا پڑتا ہے تاریخ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ یا رسول اللہ آپ اچھا نہیں کر رہے، تاریخ میں جملہ لکھا ہے، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ یہ سارے جو شرائط کفار مکہ نے جو رکھی ہیں شرائط، آپ نے ان کے سارے شرائط کو مان لیا، آپ نے اپنے طرف سے کوئی شرائط رکھا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے ہم حق پر نہیں ہیں۔ اور یہ جملہ بھی انہوں نے کہا، جتنا آج مجھے رسول اللہ پہ شک ہوا، اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ تاریخ میں لکھا، تاریخ اسلام ہم نے اس صدی کے لوگوں نے نہیں لکھا، اس زمانے کے جو واقعات تھے اس زمانے کے لوگوں نے تحریک میں اس کو نوٹ کر لیا۔
کہا جتنا آج مجھے محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ شک ہوا نہیں، اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا۔ اللہ نے خوشخبری دیا، ظاہراً مسلمانوں کا حال ہو جی یہ کفار مکہ جیت گیا۔ جب مولا علی نے تحریک کو لکھا ہے نا، تحریک ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ کفار مکہ نے اس پر اعتراض کیا، یہ ہم بسم اللہ کو نہیں مانتے، اس کو مٹاؤ مٹاؤ۔ تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا، میں نے اللہ کا نام مٹاؤں گا۔ حضور نے خود بسم اللہ کو ہٹایا، بسم اللہ کی جگہ بسم ہی، صرف بسم ہی، ان پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ من عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، پھر مشرکین کے مابین۔ تو مقصد یہ ہے اس موقع پر بھی اللہ کے رسول کو علی نظر آیا، ورنہ 300 400 500 1000 بندے تھے، کسی کو کہتے تھے قریب بندے کو جناب کے صاحب آگے لے کے خط۔ جب یہی سورہ توبہ کہ چند ابتدائی آیا، پوری آیات نہیں، یہ جتنے قرآن میں صورتیں نا چھوٹے چھوٹے صورتیں اللہ نے ایک بارگی نازل فرمایا ہے، جو بڑے صورتیں ہیں ایک ایک دو دو تین تین چار چار آیات کر کے اللہ نے تدریجاً نازل کیا ہے، تدریجاً۔ باقی چھوٹے سورہ جیسے سورہ قدر ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ ناس ہے، باقی جتنے بھی 30ویں پارے میں صورت ہیں وہ ایک بار نازل فرمایا۔ باقی جو بڑے صورتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ۔ اب جب سورہ برات کو اللہ نے نازل فرمایا، ابتدائی 4-5 براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ ابتدائی 5-6 آیات کو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے حضور پاک کے قلب پہ نازل فرمایا اور حضور سے فرمایا یا رسول اللہ یہ آیات مشرکین کے لیے مخصوص ہے، یہ کسی عام صحابی کو دے کر مت بھیجے، یا خود پہنچائے ان آیات کو مکہ جا کر۔ مکہ میں حج کے ایام میں سب سارے دنیا کے مشرکین اکٹھے ہوتے ہیں، اکابرین ان کے بڑے بڑے لوگ، ان کو آپ خود سنائیں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے اب اپنے جیسے کو بھیجیں، اپنے جیسے۔ جب یہ آیت اللہ نے حضور کے قلب پہ نازل فرمایا، حضور نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، ہے نا؟ تاریخ میں آپ تفسیر میں بھی دیکھیں، تاریخ میں بھی دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے۔ سارے ہمارے شیعہ سنی سب تاریخ میں یہ لکھا ہے، یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضور پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، بلا کر یہ آیات اس کو باحفاظت لے کے جانا ہے۔ حج کے ایام میں جا کر آپ نے خانہ کعبے میں طواف کے دوران بھی لوگوں کو سنائے، جب منی میں عرفات میں جائیں وہاں بھی ان کو سنائیں۔ حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن حج کرتے تھے، لیکن حج کا جیسے ہمارا طریقہ ہے ان میں بڑا فرق تھا۔ ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں حج، مشرکین عورتیں مرد بغیر لباس کے طواف کرتے تھے، بغیر لباس کے۔ ہم تو احرام باندھ کے کرتے ہیں نا، احرام کے ساتھ، عورتیں اپنے عام لباس میں، اور مرد احرام میں سفید، ہے نا؟ ہم لوگ جتنا مسلمان جاتے ہیں اس دور میں عورتیں بھی ننگے مرد بھی کرتے تھے۔ تو جب حضور پاک نے فرمایا اس کو مکے میں بھی سنائیں بلا خوف و خطر، فصاحت بلاغت کے ساتھ، بڑے دلیری کے ساتھ۔ دیکھو مشرکین کے سامنے جا کر ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر توحید کا علم یعنی پرچار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مشرکین کے لاکھوں ہزار چند لاکھوں نہیں ہزاروں کے تعداد میں مشرکین کے درمیان جا کر مشرکین کے غلط معبود کا نفی کرنا، غلط معبودوں کے نفی کر کے سچے خدا کی تعریف کرنا، سچے خدا کے اقرار کروانا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق گھوڑے پہ سوار ہو چلے گئے، جب چلے گئے فوراً اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دو یا خود جائیں ان آیات کو لے کر خود جائیں یا اپنے جیسے کو بھیجیں۔
یہ جو بندہ آپ نے بھیجا ہے یہ کما حقہ تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا۔ فوراً علی کو بلایا، چلو علی کی جگہ سلمان کو بھیج دیتے، مقداد کو بھیج دیتے، حضرت عثمان غنی کو بھیج دیتے، عمار یاسر کو بھیج دیتے، جابر بن عبداللہ الانصاری کو۔ اگر اللہ یہ قید نہ کرتا اپنے جیسے کو تو حضور کسی اور کو بھیج دیتا۔ اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ یا خود جا کر تبلیغ کریں یا اپنے جیسے کو بھیج دیں، تو اپنے جیسا علی کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ علی کو بلایا۔ اب یہاں پہ بھی ہم شیعوں نے کوئی سفارش نہیں کیا ہے رسول اللہ ہمارا جو امام ہے علی کو بھیج دو۔ ہم تو آج پیدا ہوئے، نہ رسول کسی کی سفارش مانگتا ہے، رسول صرف اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانگتا، نہ رسول اللہ رشوت لیتا ہے، نہ رسول اللہ جو ہے وہ اس دور میں کرپشن تھا، ٹھیک ہے نا جی، نہ رسول اللہ کسی کی سفارش مانگتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فقط نبی وحی کی تابعداری کرتا ہے، وحی کی اتباع کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا رشتہ داری غیر ہے، کون ہے، یہ سورے ہے، یہ داماد ہے، یہ میرے برادری کے ہے، یہ غیر ہے، یہ صحابی ہے، یہ انصار ہے، یہ مہاجر ہے، یہ عربی ہے، یہ فارسی ہے، نہیں، اللہ کی وحی کو دیکھتا ہے۔ فوراً علی کو بلایا، علی جلدی سے تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر جلدی جاؤ۔ یقیناً حضرت جس کو میں نے پہلے بھیجا ہے 10-12 کلومیٹر کا سفر کراس کر کے آگے نکل گیا ہوگا، ان سے وہ آیات تحریر کاغذ سے وہ آیات ان سے لے لیں اور لے کر آپ چلے جائیں۔ اللہ کو پتہ تھا مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کر تبلیغ کرنا اس بندے کا کام ہے جس نے مشرکین کے آگے ایک دفعہ بھی سجدہ نہ کیا ہو، ایک دفعہ بھی سجدہ نہ کیا ہو اور دلیر ہو، اور جس نے اپنے ذات کو بیچ دیا ہو، اپنے جان کا پرواہ نہ ہو، جس بندے کو ڈر ہے غار میں جو روتا تھا وہ کیسے بیان کرے گا، جو رونے والا ہوتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اللہ کی رضا خریدنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ علی نے شب ہجرت اپنی جان بیچ کر اللہ کی مرضی الہی خرید لیا۔ اب قیامت تک مرضی الہی علی کا ہے۔ آپ چاہے کام اللہ کے رضا کے لئے کریں، چاہے علی کے رضا کے لئے کریں، بیشک اللہ خالق ہے، علی معبود، علی عبد ہے، مگر علی کی رضا اللہ کی رضا ہے، علی کی غضبناک اللہ کی غضبناک ہے، علی سے صلح خدا سے صلح ہے، علی سے جنگ اللہ سے جنگ ہے۔ اسی لئے حضور نے فرمایا، علی نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا متعدد مرتبہ یا علی آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں؟ کئی جنگوں میں علی نے ذرہ بھی نہیں پہن دیا۔ علی نے فرمایا جنگ صفین میں، جنگ صفین میں بھی ذکر ہے، جنگ نہروان میں۔ آپ نے فرمایا مجھے جان کی فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ امام نے فرمایا تمہارے یہ جو جان ہے نا تو اس کا مالک تم ہے، تمہیں اپنے جان کا، ہر بندے کو اپنی ملکیت والی چیز کی فکر ہوتا ہے۔ یہ میرے ملکیت نہیں ہے، میں نے اللہ کو بیچ دیا ہے، اب ملکیت میرے کیا ہے؟ اللہ کی رضا میرے ملکیت ہے، میں نے جان کو بیچ کر اللہ کی رضا خرید لیا ہے۔ اکیلا علی نے نہیں، پہلے علی نے خرید لیا اللہ کی رضا، جو باقی تھوڑے کچھ تھا وہ حسین نے خرید لیا۔ اب اس کے لیے آیت مبارکہ سنتے جاؤ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے مؤمنین سے خرید لیا، من اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، مؤمنین سے مؤمنین کی جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا۔ اگر اکیلا ہوتا تو لفظ مومن استعمال ہوتا۔ یہ دونوں آیات وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور یہ دونوں آیات ہمارے اہل سنت علماء کی جو تفسیر ہے، تفسیر در منصور، انہوں نے بھی، علامہ سیوطی صاحب متعصب عالم نہیں ہے، علماء اسلام میں سے، علماء مؤرخین میں سے بڑے قابل ترین اعتماد والا شخصیت ہے، انہوں نے حق سچ لکھا ہے تاریخ میں۔ یہ
پہلے آیات ومن الناس یہ مولا علی کے شان میں ہے، اور یہ ان اللہ اشترا یہ کربلا والوں کے شان میں ہے۔ اگر اکیلا حسین کے شان میں ہوتا تو اللہ لفظ مفرد استعمال کرنا تھا، مؤمنین نہیں کرنا تھا، مؤمن کہنا تھا۔ یہاں مؤمنین سے مراد شہداء کربلا ہے، یعنی اللہ نے شہداء کربلا سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا، اس کے عوض میں اللہ نے جنت انہیں دے دیا، اور ان کی علامت اور پہچان یہ ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل بھی ہو جاتے ہیں، مارتے مارتے دوسروں کو بھی مارے جاتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں، دشمنوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اور جو کچھ مال ہے وہ راہ خدا میں لٹا دیتے ہیں، جان بھی لوٹاتے ہیں، مال بھی لوٹاتے ہیں، اس کے عوض میں اللہ نے جنت ان کی ملکیت میں دے دیا۔ جب بندہ کوئی خرید فروخت کرتا ہے، میں نے پلاٹ بیچ دیا، برادر محترم میرے حیدر علی لشکر صاحب کو پلاٹ بیچا میں نے، اب انہوں نے مجھے رقم دینا ہے، اب رقم کے ساتھ میں نے ان کو لکھ کے دینا ہے، کاغذ پر اسٹامپ پر لکھ کے دینا ہے، اس میں میرا شناختی کارڈ نمبر، میرا سارا کچھ ہوگا، ایک تو گواہ بھی، اتنے لاکھ روپے کے عوض میں نے، اب ہم پیسوں سے خریدتے ہیں، کربلا والوں نے پیسوں کے عوض نہیں بیچا، جنت کے عوض، جنت سے قیمتی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، حدیث میں ہے، اے مؤمنین اگر تم صحیح معنی مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی مومن ہو، تمہاری جان بہت قیمتی ہے، جنت سے کم قیمت پر اپنی جان مت بیچو۔ مومن کی جان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، جنت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب تو یہاں پہ یہ ہے نا، یہاں پہ کتنا مرلے، کتنے مرلے میں، کتنے لاکھ میں مرلہ ہے جی؟ چلو بالفرض اس ثابت کالونی میں 10 لاکھ میں مرلہ ہے، یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، خالی مٹی مٹی ہے، 10 لاکھ۔ تو جنت میں مٹی کا تصور نہیں، مٹی کی جگہ زعفران ہوں گے، زعفران، اور جو پتھر ہوں گے نا، وہ پتھر وہ ہیرے جواہرات ہوں گے۔ یہ جو کنکریاں ہیں نا، سڑک کے کنارے پہ کوئی دو چار آپ کو کنکریاں نظر آتے ہیں، اس طرح کے کنکریاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اگر کنکری نظر آ جائیں، یا وہ سونے کا جلی یا ہیرے جواہرات مرجان یاقوت در نجف ہوں گے۔ اور یہاں پہ پانی کھڑے ہوتے ہیں بارش کے وقت، وہ پانی گندا پانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ لیکن جنت میں ہر گھر کے آگے 4 نہریں جاری اور ساری ہوں گے، 4 نہریں، شہد کا نہر، دودھ کا نہر، شراب طہور کا نہر، کوثر کا نہر، ہر گھر کے آگے، اور ہر گھر میں ایک درخت کا شاخ ہر گھر میں پہنچا ہوگا، اس درخت کا نام ہے شجرہ طوبہ۔ معصوم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ شجرہ طوبہ کیا ہے، اور اس کا جڑ کس کے گھر میں؟ فرمایا شجرہ طوبہ اتنا بڑا جنت میں درخت ہوگا، اس کے تمام شاخیں ہر گھر میں پہنچے ہوں گے، اس کا جڑ علی اور بطول کے گھر میں ہوگا، شجرہ طوبہ۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ اور جب بیعت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بیع شرع، خرید فروخت میں لکھ پڑھ ہوتا ہے، لکھ پڑھ بیع نامہ ہوتا ہے، لکھ پڑھ پر نوٹ یا اس طرح سے اسٹامپ۔ تو اللہ نے فرمایا میرا جو اسٹامپ ہے وہ تورات اور زبور اور قرآن ہے، اس میں تورات میں بھی ہمیں لکھ دیا، انجیل میں لکھ دیا، قرآن میں لکھ دیا، جنت ان کی ملکیت ہے، آج کے بعد میری رضا ان کے لیے اور جنت ان کے لیے، ان کے جان مال کا مالک میں ہوں۔ وعدن علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل ومن اوفا بعہدہ من اللہ، بس اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کے وفا کرنے والا کون ہوگا؟ ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اے مؤمنین تم خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، تم نے کسی عام بندے، کسی فراریے کے ساتھ سودا نہیں کیا، کسی جھوٹے کے ساتھ سودا نہیں کیا، باغنے والے کے ساتھ سودا نہیں کیا، تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، خریدنے والا تم ہو جنت،
اور جان دینے والا اللہ، اللہ کے ساتھ تم نے سودا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو بندہ سودا کرتا ہے وہ پنافذ میں رہتا ہے، کاتے میں نہیں۔ نہ اللہ جعلی نوٹ دے گا آپ کو، نہ وہ کوئی چکر دے گا، نہ وہ، اللہ فرار نہیں کرتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، بس یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی۔ کون کرے؟ اللہ۔ بہت بڑی کامیابی، جس کو اللہ کامیابی قرار دے، ہمارے نزدیک کتنا کامیاب ہوگا۔ یہ ہے کربلا والوں کے شام میں۔ بس آیت کو ترجمہ آپ کو سنا دیا، باقی ٹائم نہیں ہے، مجھے جو بتایا گیا ہے مختصر۔ سامعین محترم، تو جملے مسائل کے بھی سنتے جاؤں۔ واقعی کربلا کے بعد تھی، آل رسول کو جب قیدی بنایا، سب کو پتہ ہے تاریخ میں، زندان شام میں۔ جس دن یہ شام میں داخل ہوئے نا اسیران کربلا، یزید نے اپنے فتح کے خوشی میں ہزاروں کے تعداد میں شام کے عمراء، حکمران، افسران، وزراء، غیر ملکی سفارتکار، بڑے بڑے تاجر لوگ، بڑے بڑے انجیل، تورات و زبور کے قاریان قرآن، قاریان، حافظان انجیل، شام کے جتنے بھی نامور شخصیات، سیاسی طور پر، سماجی، سارے قائدین کو بلایا۔ اور یزید نے فاخرت طور پر کہا، دیکھو ہم نے فتح حاصل کیا ایک جنگ میں، ہم نے رسول کے آل کو ہم نے قتل کر دیا۔ ان کی یہ جو خواتین ہیں نا، یہ خواتین، یہ نبی کے آل اولاد ہیں، ان کے خواتین کو ہم نے قیدی بنایا اور مردوں کو ہم نے شہید کر دیا، اور ان تمام شہیدوں کا سر ہے یہ نیزوں پر، مختلف نیزوں پر آویزان۔ اب ان قیدیوں میں 3 سال کے بیٹا بھی ہے، امام محمد باقر، اس وقت 3 سال کے تھے، حالانکہ آج لوگ بیان نہیں کرتے، ان کا نام نہیں لیتے۔ 4 سال کے جناب سقینہ بھی، جناب فاطمہ کبریٰ بھی، امام حسین کی بڑی بیٹی، جناب حضرت ام کلثوم زینب، جناب ام لیلہ اور ام رباب، جناب فضہ، یعنی تقریباً 30-35 کے قریب خواتین، اور مردوں میں فقط امام سید الساجدین۔ تو یہ جو غیر ملکی لوگ تھے نا، تخت بنے ہوئے، سطح پہ بیٹھے تھے، یزید سب سے بڑے اونچے کرسی پر، اور ان کے ساتھ یعنی مختلف ممالک کے جو سفیر تھے، تاجر لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے، اکابرین، سب موجود تھے۔ اور یزید نے فاخرانہ طور پر کہا، میں فاتح ہوا، کچھ تقریر کیا، اس کے تقریر کے رد میں جناب سیدہ زینب نے خطبہ دیا۔ جناب زینب نے کوفہ میں بھی، دار الامارے کے سامنے بھی خطبہ دیا، اور شام کے دربار میں بھی خطبہ دیا۔ اس کے بعد امام سید الساجدین نے خطبہ دیا۔ امام زین العابدین نے جب خطبہ دیا نا، امام دیکھنے میں واضح یہ بھی علی ہے، پہلا امام بھی علی، یہ چوتھا امام بھی علی۔ فصاحت اور بلاغت میں جن لوگوں نے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے خطابات، تقاریر سن چکے تھے، انہوں نے کہا لگتا ہے وہی علی ہے جن کے تقریر ہم شام، نہروان اور صفین، کوفہ اور بصرہ میں ہم نے علی کے تقریریں سنے تھے، مکہ اور مدینے میں، عرب کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے جمع غفیر میں علی کے خطابات۔ آج لگتا ہے یا یہ بھی علی ہے یا علی کا کوئی بیٹا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام بھی علی ہے، میں اس علی کا پوتا ہوں۔ جب امام سید الساجدین نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پہلے حمد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ کا تعریف فرمایا، پھر ذات محمد مصطفیٰ پر درود و سلام، اس کے بعد کہا اے یزید تم یہ بتاؤ، جس نبی کا تم نام لیتے ہو وہ محمد تیرا نانا یا میرا نانا؟ کیا علی المرتضیٰ مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ ہے؟ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، مومنین کا پہلا خلیفہ، مومنین کا پہلا خلیفہ، مسلمانوں کا چوتھا۔ وہ میرا دادا تھا یا تیرا دادا؟ زہرا مرضیہ خاتون جنت، فخر نساء العالمین، میری دادی ہے یا تیرا؟ بڑا فساد۔ اس وقت یعنی غیر ملکی ایک عیسائی تاجر موجود تھا، عالم بھی تھا، وہ تجارت بھی کرتا تھا، پادری تھا، وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، انجیل کا حافظ،
وہ یعنی کرسچن کے بہت بڑے عالم، اس نے کہا اے یزید تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، حقیقت نہیں بیان کیا۔ یہ تمہارے نبی اور نبی کے آل ہیں، جن کو شہید کیا ہے، جن کو اسیر بنایا ہے، نبی کے آل ہے۔ میں نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے، یہود نصارہ کی کتابوں سے، جو آخری نبی کے آل اولاد کو قتل کرے گا وہ لعنتی ہوگا۔ تم لعنتی ہو، تم نے ظلم کیا۔ یزید نے کہا اس کو قتل کرو، اس نے کہا جو بھی کرو، جو مرضی کرو۔ میں حیران ہوں، میں نے کل رات مسلمانوں کے نبی کو خواب دیکھا، نبی مجھے جنت کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ میں نے سوچا بھائی میں اس نبی کو تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اس نبی کے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، یہ نبی مجھے جنت کی طرف لے کر جانے کے لیے آیا ہے، یہ کیا ہے یہ خواب؟ تو مجھے اب یقین ہو گیا، نبی کے آل کے حق میں بولنے کی وجہ سے، ان کے فیور میں تقریر کرنے کی وجہ سے، ان کی حقیقت اور مظلومیت کو بیان کرنے کی وجہ سے، اے یزید تیرے ظلم اور تیرے چہرے سے ظلم کے نقاب کو میں نے اٹھا کر تجھے ننگا کیا، اس وجہ سے تو مجھے قتل کرو، مجھے پرواہ نہیں ہے، تمہارے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی۔